اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یعنی یہ ہم ہر کام کے درمیان میں سنتے ہیں، بولتے ہیں، بچپن سے ہمیں یہ یاد کرایا جاتا ہے. اس کا واضح مطلب کہ ہم ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم والا ہے. تو یعنی یہاں پہ 3 باتیں پتہ چلی ہیں کہ ہمیں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنا ہے، غیر اللہ کے نام سے نہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر کام کی شروعات اللہ کے نام سے ہو تاکہ برکت نازل ہو. اور دوسری چیز، اللہ رحیم غفور ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے. تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں سچ سے ہی شروع کروں کیونکہ سچ ہی بیان کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا مولانا عبید الرحمان صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا اور اس پنڈال میں مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے دل کی بات تو نہیں لیکن اللہ اس کے رسول کی بات کو اپنے انداز میں، اپنی جتنی مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی، استطاعت دی الفاظوں کی، میں وہ الفاظ آپ تک پہنچاؤں. سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنا تعارف کراؤں گا کہ نہ میں عالم ہوں نہ میں حافظ ہوں. جی اب یہ حیران کن بات آپ لوگوں کے سننے کے لیے زیادہ اہم ہے کہ جب میں عالم بھی نہیں، میں حافظ بھی نہیں، تو میں آپ کے پاس کیا بات کرنے آیا ہوں. در حقیقت عالم ہونا، حافظ ہونا بہت اہم، بہت ہی وقار کی بات ہے انسان کے لیے، اس کی آخرت کے لیے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ انسان کا عقیدہ آخرت، عقیدہ رسول اور اللہ کے احکام پر، اللہ پہ عقیدہ ہونا بہت لازم ہے. اگر ان چیزوں پہ آپ کو یقین ہے اگر آپ لوگوں کو یقین، تو یقین مانیں کہ آپ ہی اصل مسلمان ہیں. عالم ہونا یعنی آپ کو علم ہے، حافظ ہونا کہ یعنی اللہ کی کتاب کا بھی آپ کو علم ہے، پتہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں. لیکن اگر آپ عامل نہیں ہیں اور حافظ نہیں ہیں، عالم بھی نہیں ہے، تو ذرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ نے وہ عمل نہ کیا تو کیا جاہل نہیں ہے؟ حدیث تو یہی فرما رہی ہے. حدیث سے تو انسان کو یہی پتہ چلا کہ جو عمل نہیں کرتا اللہ کے احکام پر جو قرآن و حدیث میں لکھا ہے وہ اصل جاہل ہے. ان پڑھ الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا، جاہل الگ چیز ہے. ان پڑھ تو یہ ہے کہ اس نے تعلیم ہی حاصل نہ کی، لیکن جاہل یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے، علم ہے، لیکن اس کے پاس عمل نہیں ہے. یہ تو بہت بڑا جاہل ہے، خسارے میں ہے بے شک یہ. تو بھائیوں، آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں یقیناً اپنے وقت کو ضائع کرنے نہیں بیٹھے. اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو نکال کر آپ لوگ یہاں آئے ہیں. 1 گھنٹہ ہی صحیح، 2 گھنٹے ہی صحیح، لیکن یہاں کوئی اللہ رسول کی بات سن کر وقت نہیں گزارنا، بلکہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر ہے. مجھے اپنی اصلاح کی فکر ہے. تو بات شروع کروں گا اپنی پہلی بات سے کہ نہ میں عالم ہوں اور نہ میں حافظ ہوں. یعنی ایک مسلمان کا مسلمان ہو جانا بہت بڑا عمل ہے. اگر وہ سمجھ جائے کہ وہ عمل ایک مسلمان کا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا ہے، اللہ کے احکام کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا، تو عالم ہونا اور حافظ ہونا الگ بات ہے. کامل تو وہ ہے جو عمل والا ہے، جس نے اپنے عمل سے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا، گویا وہ جنت میں اپنا گھر بنا چکا. تو اب بات آتی ہے اپنے اعمالوں کی بات. دیکھیں کتنی اچھی ہوا چلنے لگی. اصولاً تو گرمی ہے، یہ موسم گرمی کا ہے، لیکن ذرا دیکھیں یہ ٹھنڈی ہوائیں یہ کون دے رہا ہے؟ یہ ہماری عقل سلیم دے رہی ہے، یہ ہمارا وقار دے رہا ہے. یہ ٹھنڈی گرمی میں ہوائیں کون دے رہا ہے؟ اس وقت گرمی تھی، ہم نے اللہ رسول کی بات شروع کی اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ اللہ کا کرم اپنے گناہگار بندوں پہ ہے. یہ مجھ پر ہے. کتنے گناہ کیے یاد نہیں، کتنی نیکی کی یاد ہے. اور کیا ہوگا ایمان ہمارا کہ گناہ یاد نہیں، اچھے کام یاد ہیں. تو ہمارے ایمان کا تقاضا کیا ہے بھائیوں؟ ذرا مجھے بتائیں کہ ہمارا ایمان کا تقاضا کیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. ہمارے پڑوس کو بھی یہ بات پتہ ہے، محلے کو بھی یہ بات پتہ ہے، گھر میں ہمارے احباب رشتہ داروں کو، تمام لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. یہ ہے ہمارا عمل. اور دوسری طرف کسی کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے، اپنے لیے مشکل ہو رہی ہے، مگر اس کی کوشش یہی ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے لیے کچھ کر جاؤں. اس کا یہ سوچنا بھی کافی ہے. بے شک وہ ارکان ہیں جو اللہ نے کہا کہ پورے کرنے سو کرنے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ کرنے ہیں. لیکن ذرا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ عمل کرنے کا ہے، دکھانے کا تو نہیں. یہ تو بھول جانے کا ہے. اللہ جانے، اللہ کے کام.
ہمارا کام تو اطاعت کرنا ہے اللہ اس کے رسول کی. کیا کیا ہم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تو بات یہ آ گئی کہ اگر آپ کسی سے سوال کر لیں, آپ کسی کی اصلاح کر دیں, تو اگر وہ عالم ہے تو اس نے منطق لڑا کے آپ کو ذلیل و خوار کر دینا ہے. لیکن اگر آپ عام آدمی سے بھی بات کریں گے تو وہ راضی نہیں ہے آپ کی بات سننے کو, کیونکہ اس میں اصلاح کی بات ہے. آپ اس سے کریں دوسری اٹھ پٹانگ باتیں, فیشن کی باتیں, ننگی باتیں, گندی باتیں, آپ دیکھیں کہ اس کا رجحان آپ سے کیسے جڑ جائے گا. یہ شیطان ہے, یہی تو شیطان ہے جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے. پھر اللہ کہاں ہے؟ پھر یہ 5 وقت کی نمازیں جو پڑھتے ہیں یہ کہاں ہیں؟ اس سے مدد کیوں نہیں حاصل کی ہم نے؟ اس سے مدد کیوں نہیں مل رہی ہمیں؟ اسے سوچنا ہوگا, اسے سمجھنا ہوگا. کتاب پڑھ کے سنا دینا آسان ہے, اپنے جگر خون سے کتاب کو لکھنا بات تب آئے گی سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, اے حارث تیرا ایمان کیا ہے؟ ایمان کی دلیل ہوتی ہے, کیا ہے تیرا ایمان, مفہوم ہے. تو حضرت حارث نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ میں تہجد پڑھتا ہوں, میں تہجد پڑھتا ہوں, میری رات ایسی گزری. سوال کیا کہ رات کیسی گزری, اس بات میں یہ بھی شامل تھی بات. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں تہجد پڑھتا ہوں. یعنی اپنی دنیا سے, اپنی زندگی, اپنی خواہشات سے, اپنے بستر سے جفا کرنا اور اللہ سے وفا کرنا, یہی ہے ایمان کی نشانی. یہ بات تو نیند کی تھی, لیکن ہم نے ہر کام ہر زندگی کے حصے میں یہ کام کرنا ہے کہ دنیا سے جفا کر کے اللہ سے وفا کرنی ہے. ہاں دنیا سے بھی وفا کرنی ہے, کیونکہ وفادار مومن ہی تو ہے. اور کون ہے؟ کفار کبھی ہو سکتا ہے وفادار؟ نہیں. مگر ایک مومن وفادار کیسے بنتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہی واجب سب سے پہلی نشانی ہے. دنیا کے لوگوں اور رشتہ داروں اور اپنوں سے یا خوف سے کوئی بات اگر کی جا رہی ہے, مان رہے ہیں, وہ ایمان نہیں ہے. ایمان تو یہ ہے کہ اخلاص, خلوص دل سے اللہ کی رضا, خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے, یہی عمل ہے. آج سوال کرتے ہیں ہم اللہ سے کہ اے اللہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ. یا اللہ میرے روزگار میں مسئلہ ہے, یا اللہ میرے رشتہ داروں میں مسئلہ ہے, یا اللہ میری محبت میں مسئلہ ہے, یا اللہ میرے کردار میں مسئلہ ہے, یا اللہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے, یا اللہ میں کنا بغض رکھنے والوں میں پھنس گیا ہوں, یا اللہ میں کنا بغض خود رکھتا ہوں. سوال تو دیکھیں, سوال دیکھیں, بیماری دیکھیں, انسان دیکھیں. تضاد نہیں ہے, زبان میں, عمل میں تضاد ہے, ایمان میں, الفاظوں میں تضاد ہے. ہر چیز میں جب تضاد ہے تو سوال کس بات کا کرتے ہیں اللہ سے؟ اللہ سے سوال تو وہ کرے جو اللہ کے کرم پہ چل رہا ہو, اللہ کے فضل سے چل رہا ہو, اللہ کے فضل کو اپنا رہا ہو, اللہ کے احکام کو مان رہا ہو, اللہ کو راضی کر کے اپنا دوست بنا لیا ہو. سوال تو پھر کیا جائے اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. آج جہاد کی بات کرنا ذلیل و خوار ہو جانے کے برابر ہے, دہشت گردی پھیلانے کے برابر ہے. اب اس زمانے میں کون کرے یہ دہشت گردی؟ کون کرے؟ صحابہ اکرام تو موجود نہیں, ایمان والے اب موجود نہیں. اب گنتی کے لوگ ہیں, اکیلے بولتے ہیں, اکیلے تھک جاتے ہیں. تم جہاد کرو تمہیں اللہ جیت دے, کیسے دے گا جیت تمہیں؟ تم جہاد کرو تمہارے لیے آسانی کرے, کیسے آسانی کرے اللہ؟ کیسے کرے آسانی اللہ تمہارے لیے؟ اپنے اعمالوں میں, اپنے الفاظوں میں, اپنے ایمانوں میں تضاد تو دیکھو. تم جو کہتے ہو وہ ہو نہیں, تم جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں, تم جو مانگتے ہو اس کے قابل نہیں. اللہ تو پھر بھی تمہیں نواز رہا ہے, احسان تم مانتے نہیں. شکر کرو کہ تمہارے منہ کو سور نہیں بنا دیا, بندر نہیں بنا دیا, کتا نہیں بنا دیا. واضح نہیں کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو اللہ ہمارے اوپر, اور ہم سوال کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ کیا ہو رہا ہے. خدا کی قسم ایک مومن 101 کفار کے برابر ہے, خدا کی قسم. لیکن آج ایک کافر ہزاروں مومنوں کے برابر اپنی زندگی گزار رہا ہے, واضح طور پر زندگی گزار رہا ہے. ہم دیکھ سکتے ہیں. کیوں؟ ہم سوچتے کچھ ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم بولتے کچھ ہیں, یہ ہمارا مسئلہ ہو کیا رہا ہے. ہم اپنے کسی بھی معاملے میں, کسی بھی کام میں اگر کام شروعات کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات کیوں آ رہی ہیں؟ کیوں ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے؟ کیوں وہ دہشت جو کفار کے دلوں میں بٹھائی تھی اللہ نے اچھے اعمال کرنے والے انسانوں کے ذریعے سے, کیوں اب وہ عمل دوبارہ نہیں دہرایا جا رہا؟ اس لیے ہی نہیں دہرایا جا رہا کہ آج ہم وہ نہیں ہیں. آج ہماری بات قرآن کی بات نہیں ہے, حدیث کی بات نہیں ہے.
آج داڑھی رکھے ہوئے لوگ جو ایمان کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی بیانات کرتے ہیں، ان کے اعمالوں میں وہ بات نہیں ہے، الفاظ ہے، صرف الفاظ، الفاظوں کے اثرات یہی ہوتے ہیں۔ اللہ کا عمل یہی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ میں عطا کریں، ہمارے مانگنے میں وہ عقیدہ ہی نہیں، ہمارے پاس وہ یقین ہی نہیں کہ اللہ ہمیں وہ دے گا، اور پھر بھی ہم کسی کی بات سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ارے میں ایسا نہیں ہوں، شاید دنیا ایسی ہوگی، میں اکیلا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، میں ارطغرل غازی ہوں۔ آج کل تو ماشاءاللہ جہاد کا شوق بھی ہو گیا اور تھوڑا بہت پردے کا شوق بھی ہو گیا۔ ارطغرل غازی ڈرامہ دیکھ کے سوچیں ہمارے معیار کو، ہمارے ایمان کو دیکھ لیں۔ ایک ارطغرل نامی ڈرامہ جو حقیقت پر مبنی ہے، اس ڈرامے کو دیکھ کر ہمارے ایمان کی آج اصلاح ہو رہی ہے۔ سوچیں کہ ایک ٹی وی ہماری اصلاح کرے گا، کل دجال ہماری اصلاح کرے گا، ہماری اصلاح دجال کرے گا، ہمیں اس کام پہ لگائے گا جس کام پہ وہ چاہتا ہے۔ شیطان اس سے کام کروانے کے لیے اس کو تیار کر رہا ہے، کر چکا ہے۔ کیا سوال کریں گے اللہ سے کل قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ اپنے امر سے قیامت کو برپا کرے گا، اپنے حکم سے کرے گا، تمام مومن انبیاء، تمام انسانیت وہاں موجود ہوگی۔ سورج زمین پہ آ چکا ہوگا، گرمی کی شدت بڑھ گئی ہوگی۔ یہ جو گرمی آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ گرمی کچھ نہیں، یہ کچھ نہیں گرمی۔ ذرا سوچیں اس دن سوال ہوگا، اس دن حساب ہوگا، حساب دے پائیں گے؟ میں آپ حساب دے پائیں گے یا نہیں؟ ہم میں سے کوئی حساب نہیں دے پائے گا۔ زبانیں لرز جائیں گی، اعمال ترس جائیں گے، ہمارا وجود ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ تو نے مجھے کہاں پھنسا دیا، اپنے نفس کے چکر میں ہمیں کیوں پھنسا دیا۔ دیکھ لیجئے اپنے پردے کو، بڑی بڑی عالمائیں، بڑی بڑی حافظائیں، بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے عالم، چھوٹے چھوٹے عالم اور چھوٹے چھوٹے حافظ، دیکھ لیجئے پردے کو کیا کر کے رکھ دیا ہے، برباد کر دیا ہے پردے کے نظام کو۔ چاچا سے ملتے ہیں، ماموں سے ملتے ہیں، ان کی اولادوں سے ملتے ہیں، ان کی اولادوں کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے، سوال نہیں ہوگا جیسے ان سے۔ عام آدمی ننگا ہو جائے گا، جب عالم اپنے عمل سے پیچھے ہٹے گا تو عام آدمی ننگا ہو جائے گا۔ سچ ہے لیکن کڑوا ہے، کڑوا ہے لیکن سچ ہے، یا تو پی لو یا تسلیم کر لو، یا خود کو غور سے دیکھ لو، یا پھر خود کو بدل لو۔ چند آپشن ہے ہمارے پاس۔ آج ہمارے ایمان ایسے ہو گئے کہ ہم سن کر بھی یقین نہیں کرتے، اور سن لیں تو ایک ناشتہ، ایک نیند، ایک کھانا وجہ ہے ہماری۔ یہ درمیان میں آ گئی تو ہماری دل سے وہ بات کی پختگی بھی نکل جاتی ہے، وہ عمل ہمارا عمل نہیں رہتا، وہ جستجو، وہ ہماری محنت، وہ ہمارا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نیند کا جھٹکا آتا ہے، ہمارے ایموشنز، ہمارے سارے پلانس ختم ہو جاتے ہیں کہ صبح اٹھ کے ہم یہ کریں گے، کل اٹھ کے ہم اللہ کے لیے یہ کریں گے، ہم تہجد پڑھیں گے، ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے۔ ایک نیند، ایک کھانے کا جھوکا، ایک نیند کا جھوکا جب آتا ہے، انسان کا نفس اس سے ٹکراتا ہے، بس بدل کے رہ جاتا ہے۔ سوال کریں گے ہم اللہ سے، کیسے کریں گے اللہ سے سوال؟ اللہ سے سوال کیا جاتا ہے۔ وہ انبیاء تھے جنہوں نے مٹا دیا تھا خود کو، جنہوں نے اللہ کے احکام کے لیے ہر لمحہ گزارا، قربانی دی، جانیں دی، اپنی اولادوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ اللہ سے سوال نہیں کرتے تھے، وہ اللہ سے فرمائش کرتے تھے، اللہ سے التجا کرتے تھے، اللہ ان کی سنتا تھا، اور کبھی کبھی پھر امتحان ہو جایا کرتا تھا، تب بھی وہ سوال نہیں کرتے تھے۔ اب پتہ چلا کہ ہم آج اس ذلت کی جو گہرائیوں میں پڑے ہیں، کیوں پڑے ہیں، آج ہماری دعاؤں کی وہ تاثیر کیوں نہیں ہے۔ یہ دیکھو، ایک ہلکی سی آواز آئی پولیس کی گاڑی کی، سائرن کی، سب کی آنکھیں ادھر ادھر، سب کی آنکھیں ادھر ہو گئیں، کیوں؟ خوف پولیس ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر خوف خدا بھی ایسا پیدا کر دے کہ تیری سوچ، تیرا خیال آنا بھی ہمیں گناہ سے ہدایت محسوس کرانے لگے، ہمیں تیرا خوف ہو، ہمیں تجھ سے سچی محبت ہو، ہم صحابہ کے راستے پہ چل پڑے، یا اللہ ہم جہاد کر پڑے۔ آج فتوے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا احکام آتا تھا اس وقت کہ اللہ کے نبی جائیے، جہاد آپ پر فرض ہے، کہہ دیجئے جہاد کرو، جب تک قتال کرو، جب تک کہ کفر ختم نہ ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی موجود نہیں کہ ہماری براہ راست رہنمائی ہو، قرآن حدیث، ہمارے عمل، ہماری اصلاح، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے گا اور یہ کام کو پھر زندہ کر دے گا۔
لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو رہا، ایسا ہوگا بھی نہیں. جب تک نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، تعلق میں اللہ نہیں ہوگا، اللہ سے تعلق نہیں ہوگا مضبوط، پھر کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا پیسہ، ہماری طاقت، ہمارا آرٹ، ہماری تمام چیزیں سب کچھ تباہ و برباد رہ جائیں گی، ہمارے اللہ کے کام نہیں آ پائیں گی. اللہ ہم سے کام نہیں لے گا جب تک کہ ہم نے اپنی اصلاح نہ کرائی. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے اور وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنی زندگی پریشانی میں گزار رہے ہیں، ایک ذرہ حصہ بھی اگر اللہ کے لیے تڑپتا ہے، اس کے رسول کی محبت میں یاد رکھتا ہے اللہ کو بھی اور اس کے رسول کو، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے دلوں میں ایمان کو محفوظ فرما، ان سے کام لے لے، ان کے دلوں کو بدل دے ان کے دلوں کو، اور ان کے دل سے، ان کے عمل سے، ان کے وجود سے ایسا بڑا کام لے لے کہ یا اللہ آخرت کے بعد بھی سرخرو ہو کے اٹھیں. یا اللہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پہ فخر ہو. یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے، جبز کر لے، یا اللہ ہمیں جبز کر لے، ہم تمام لوگوں کو جبز کر لے، ہم سے کام لے لے. میں زیادہ بات کروں گا تو میرے باقی بھائیوں، میرے باقی دوستوں محترم کا وقت انہیں نہیں مل پائے گا. میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کر صرف یہ التجا کروں گا کہ اپنے وجود پہ غور و فکر کریں، رات کو نیند ایسے نہ گزار لیں، اپنے اعمالوں کو احتساب خود کریں، تہجد پڑھیں، 5 وقت کی نماز تو فرض ہے، خدا را تہجد پڑھیں، اللہ سے مانگ لیں. یہ تہجد کا وقت کوئی عام وقت نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں سب سے قریب ہوتا ہوں، تمہارے پہلے آسمان پہ آ جاتا ہوں. مانگ لیں، اسی وقت میں مانگ لیں، جو مانگنا ہے مل جائے گا آپ کو، وہ مانگ لیں. اللہ ہم سب سے جہاد کا کام لے، یا اللہ ہم سے دین کے بڑے بڑے کام لے لے. جزاک اللہ خیر کثیر. آمین. سبحان اللہ. دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدریج بندے کو عطا کرتے ہیں چشم نگراں، اور احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ، ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکان، اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں، اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور